الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. مختصراً حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 5 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل ازیں آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے حلال چیزیں کیا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجئے احل لکم الطیبات، جتنی بھی پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے طہارت کو، پاکیزگی کو سب سے زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ اسی حوالہ سے اگر آپ غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے مفہوم کو ارشاد فرمایا اور اس کے مقصد کو بیان فرمایا، تو ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماننے والے، اپنے غلاموں میں سے جو امیر ہیں ان کے اموال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو وصول فرمائیں، تاکہ اس صدقے کے ذریعے انہیں پاک کر دیں آپ۔ تو طہارت مقصود ہے، وہ طہارت ظاہری ہو یہ بھی مقصود اسلام ہے، طہارت باطنی ہو یہ بھی مقصود اسلام ہے۔ یعنی بندہ مومن وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو۔ ظاہر کی پاکیزگی کا تعلق جسم کے ظاہر کے پاک ہونے سے ہے، لباس کے پاک ہونے سے ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنے سے ہے، تاکہ بندہ مومن کا ظاہر بھی اگر کوئی دیکھے تو اسے گھن نہ آئے بلکہ اسے اچھا لگے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کا جو فضل ہے تو اس کے ظاہر سے وہ اللہ کا فضل ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بندے کو نوازا ہے، ہر نعمت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ کیا کرے، غریبوں والی، ناداروں والی، مفلسوں والی زندگی بسر کرے۔ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر جو اس نے احسان فرمایا ہے، جو فضل فرمایا ہے، اس کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ اس بندے پر اللہ نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے۔ اس سے بھی اہم ترین جو مقصود اسلام ہے، جو اسلام کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کا باطن بھی پاک ہو۔ صرف ظاہر خوبصورت نہ ہو، باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو باطن کی خوبصورتی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جس طرح ظاہری خوبصورتی انسان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے یا اس کے لباس سے عیاں ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کی باطنی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے دل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس کا دل پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دل کی پاکیزگی کی وجہ سے دل کے انوار و تجلیات کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ہویدا فرماتا ہے، ظاہر فرماتا ہے کہ بندہ جب بندہ مومن کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی زبان پہ جو ہے وہ فوراً سے جو کلمہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو جو ہے کرم فرمانے والا ہے، تیری شان سبوحیت ہے، باقی کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو انسان کا دل کس طرح پاک ہوگا؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں، باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سنور جائے، صحیح ہو جائے، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ الا وہی القلب، ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل چونکہ بادشاہ ہے تو اس لیے اگر یہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اور دل اگر صحیح نہیں ہے تو انسان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب دل کس طرح صحیح ہوگا؟
تو سب سے پہلی بات یہ ہے دل تب صحیح ہوگا جب دل سے بغض اور عناد اور کینہ اور حسد اور بغض اور عداوت کو نکال دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم، امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، اس نے محبت کی، دوستی رکھی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وابغض للہ، اگر وہ کسی سے ناراض ہوا تو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے تعلق اس نے ختم بھی کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس نے تعلق ختم کیا ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کچھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے۔ آقا نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، کیونکہ وہ اگر کسی کو اپنا مانتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دور ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے کام آتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو منع کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب صفات کا حامل شخص ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو دوستو، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود اپنا اندازہ کریں، ہماری اگر کسی سے دوستی ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیا ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر کسی سے دوستی رکھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ کسی کو اپنا مانتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے مانتے ہیں یا اس میں ہمارا مفاد ہے؟ وہ کہتے نہیں ہیں کہ جو فرینڈ شپ ہوتی ہے وہ ایکویلٹی پہ ہوتی ہے، برابری پہ، اور سٹیٹس کو کا دور چل رہا ہے، حالانکہ اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں سٹیٹس اسی کا ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ اسلام میں عزت صرف اسی کی ہے جو اللہ سے